جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ ہونق بنی دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ سامنے ایک ہی کمرے میں 3 پلنگ تھے۔ ایک طرف چولہا تھا، کونے میں برتنوں کا ڈھیر اور درمیان میں لٹکتی رسی پر لٹکے کپڑے۔ اسی کمرے میں اس کا شوہر جوتے اتار کر ایک پلنگ پر بیٹھ چکا تھا اور سسر ساتھ ہی چادر اوڑھے دوسرے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ جٹھانی نے اسے دروازے کے پاس ہونق بنے کھڑے دیکھا تو ہنس کر کہا، آ جاؤ بھابھی، اب یہی تمہارا کمرہ ہے اور ہمارا بھی۔ مہر کے لب کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ محل تو نہیں تھا جو اسے دکھایا گیا تھا۔ جب بھابھی کے بلانے پر بھی وہ اندر نہ آئی تو اس کے شوہر نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ مہرانی صاحبہ وہیں کھڑی رہیں گی یا اندر بھی آئیں گی؟ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے بجے تو بتی بند ہو جاتی ہے۔ بھائی اور بھابھی کو بھی سونا ہوتا ہے۔ صبح بھائی کو جلدی نوکری پر جانا ہوتا ہے۔ شوہر کی بات پر بڑی مشکل سے مہر کے ہونٹ ہلے تھے۔ کیا سب لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں؟ کیا بس اتنا ہی گھر ہے؟ مہر کی بات پر شوہر کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ نہیں بیگم صاحبہ، 500 گز کا بنگلہ ہے۔ ابھی آپ کے لیے 2-4 کمرے خالی کروا دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا طنز تھا کہ وہ بنا کچھ کہے روبوٹ کی طرح اندر آ کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ جٹھانی کہنے لگی، اگر سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو میں بتی بند کر دوں؟ جیٹ بھی کمرے میں آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ چکے تھے۔ مہر کے شوہر پارس نے اشارہ دیا تو جٹھانی نے بتی بند کر دی اور پھر اس رات ایک ہی کمرے میں۔ گاؤں کی صاف شفاف صبح تھی۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی کرنیں چاروں طرف پھیلا رہا تھا۔ مہر نے کتابیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ وہ گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے دوسری طرف پہنچ گئی تھی جہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا۔ اس نے اسی اسکول سے 10ویں جماعت پاس کی تھی اور تب سے وہ اسی اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہی تھی۔ اب بھی وہ اسکول پہنچتے ہی بچیوں کو شہر اور شہر کے ماحول کے بارے میں پڑھانا شروع کر چکی تھی۔ پڑھاتے پڑھاتے وہ خود بھی خوابوں میں شہر پہنچ گئی تھی۔ بڑی بڑی گاڑیاں، صاف ستھری سڑکیں، اونچے لمبے گھر اور شاندار قسم کے کپڑے پہنے لوگ۔ استانی جی، کیا شہر میں سبھی لوگ بہت امیر ہوتے ہیں؟ پیچھے سے آتی ایک بچی کی آواز پر مہر بری طرح چونکی تھی اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ ہاں بھائی، شہر میں سبھی لوگ بہت امیر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو شہر میں غریب کہا جاتا ہے نا، وہ بھی ہم گاؤں والے لوگوں سے کئی زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ مہر نے بڑے ہی بھاری انداز میں اس بچی کو سمجھایا تھا اور وہ سر ہلانے لگی تھی۔ شہر کے لوگوں کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، سب ہی پڑھے لکھے اور تمیزدار۔ ہم گاؤں والوں کی طرح تھوڑی، جنہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آتا ہے نہ ہی بات کرنے کا۔ مہر نے بات مکمل کرتے اپنی کتاب بند کی تھی۔ آج کا سبق یہیں پورا ہوا۔ استانی جی، آپ نے تو اتنی پڑھی لکھی ہیں، پھر آپ شہر کیوں نہیں جاتی؟ ایک دوسری بچی نے سوال پوچھا تو مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل میں تو اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اڑ کر شہر پہنچ جائے، لیکن کبھی ماں باپ نے جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، کیونکہ نہ شہر میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اسے شہری زندگی کی ہوا لگے۔ اسی لیے مہر نے مسکرا کر اس بچی کی طرف دیکھا۔ میں شہر اس لیے نہیں گئی کیونکہ میں ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے شہر جاؤں گی، شادی کر کے۔ مہر نے بالکل آہستہ لہجے میں اس بچی سے یہ بات کہی تھی جیسے کوئی راز اسے سونپ رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلنے والی تھی۔ مہر آدھا دن اسکول پڑھا کر واپس آ کر سو گئی تھی اور جب شام کو اٹھی تو اسے باہر کچے آنگن سے عورتوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنے لمبے گھنے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے اپنے ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی نظر آئیں۔ ناسمجھی سے اس نے وہاں موجود گاؤں کی ساری عورتوں کو دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ سب کا ایک ساتھ آنے کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال پوچھتی، ہر کسی کی طرف سے مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ صفیہ خالہ کہنے لگی، ارے ہمیں تو لگا تھا کہ مہر بیٹی کا رشتہ طے ہوگا،
تو سب سے پہلے ہمیں ہی پتہ چلے گا، لیکن مہر تم نے تو ہمیں ہی غیر کر دیا، اور نہ ہی تمہارے ماں باپ نے کچھ بتایا۔ مہر نے حیرت سے صفیہ خالہ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کو، جن کی آنکھوں میں اس وقت مہر کے لیے غصہ ہی غصہ تھا۔ میں سمجھی نہیں صفیہ خالہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور آپ سب مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ اسے واقعی ہی یاد نہیں تھا کہ اس نے صبح اسکول میں اس بچی کو کیا کہا تھا۔ ارے وہ تو شبو کی بیٹی نعیمہ نے بتایا کہ تمہارا شہر میں رشتہ ہو گیا ہے اور تم شادی کر کے شہر جا رہی ہو، تو ہم سب کو پتہ چلا، ورنہ تم لوگ تو آخری وقت تک راز ہی رکھتے۔ صفیہ خالہ نے جب اپنی بات مکمل کی تو مہر نے سر پکڑ لیا۔ ارے خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو بس یوں ہی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی کیونکہ اس کی ماں نے اسے اشارے سے خاموش ہونے کا کہا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نہ مہر کا رشتہ ہوا ہے اور نہ ہی ہم کبھی اسے شہر بیاہ کر بھیجیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے خاندان میں ذات پات میں شادی ہوتی ہے۔ برابر والے گاؤں میں میری چاچی کا بیٹا ہوتا ہے، انہوں نے اس کے رشتے کے لیے سرسری سی بات ڈالی ہے۔ جب بات آگے بڑھے گی، رشتہ پکا ہوگا تو میں خود ہی سارے گاؤں والوں کو بتاؤں گی، لیکن یہ شہر والی بات بالکل جھوٹی ہے۔ مہر کی ماں نے سختی سے سب کے سامنے سچائی رکھی تو مہر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے نہیں شادی کرنی کسی گاؤں والے سے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ میں شادی کر کے شہر جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہی اتنی تیزی سے بولی تھی کہ وہاں موجود ساری عورتوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب شبو کی بیٹی نعیمہ نے سچ ہی بتایا ہے۔ ضرور شہر کا ہی کوئی معاملہ ہے جو آپ لوگ چھپا رہے ہیں۔ کیا شہر کے کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہوا ہے؟ خالہ صفیہ کسی طور چپ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی مہر کے اندر اتنا صبر تھا کہ وہ ماں کے آگے خاموش ہو جاتی۔ مہر کی ماں نے سر پکڑ لیا تھا، بات سنبھلنے کی بجائے بگڑ رہی تھی۔ نہیں بھائی، مہر کا کہیں شہر سے کوئی رشتہ نہیں آیا، یہ تو خود سے ہی بس شہر جانے کے خواب دیکھتی ہے۔ مہر کی ماں کی بات پر گاؤں کی عورتوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، لڑکی خود منہ پھاڑ کر اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ بھلا ہماری بچیوں کو کیا تعلیم دے گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کا ذہن بھی خراب ہو جائے۔ اب دیکھو نا، نعیمہ کیسے کہہ رہی تھی کہ استانی جی کی شہر میں شادی ہو رہی ہے۔ کل کو اسے پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یا استانی جی خود ہی شہر جانے کے لیے شہری لڑکوں کا انتظار کر رہی ہیں، تو بچیوں کے ذہن پر بہت ہی برا اثر پڑنا ہے۔ میں تو ماسٹر صاحب سے کہوں گی کہ میری بیٹی کے لیے کسی اور استانی کا انتظام کریں۔ رجو یہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی تو سب نے ہی اس کی تائید کی، اور ایک کے پیچھے ایک سبھی ان کے گھر سے نکل گئیں۔ سب کے جاتے ہی مہر کی ماں نے دروازہ بند کیا اور چپل لے کر مہر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی کمرے کی طرف دوڑی۔ اماں، میرا بھلا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بس یوں ہی پڑھاتے پڑھاتے کہہ دیا تھا کہ میں ایک ہی بار شہر جاؤں گی شادی کر کے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ نعیمہ کی بچی پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی۔ وہ خود کو بچاتے ہوئے ماں کو صفائی دے رہی تھی۔ نعیمہ نے تو جو کیا سو کیا، تو نے بھی تو گاؤں والی عورتوں کے سامنے کہہ دیا کہ تجھے برادری میں شادی نہیں کرنی بلکہ شہر جانا ہے۔ اب دیکھنا کتنی تھو تھو ہوگی۔ مہر کی ماں کو نئی فکر ستا رہی تھی۔ اماں، ہونے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نہیں کرنی تمہاری کسی چاچی مامی کے بیٹے سے شادی، اور نہ ہی اس گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں رخصت ہو کر جانا ہے۔ میں تو شہر ہی جاؤں گی۔ وہ بھی اپنی بات پر پوری طرح اڑ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو ماسٹر صاحب نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسکول کا رخ نہ کرے، کیونکہ گاؤں کی ساری عورتوں نے کہا ہے کہ اگر وہ پڑھانے کے لیے آئے گی تو گاؤں کی عورتیں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گی۔ یہ سن کر مہر کا منہ کھلا رہ گیا تھا، ذرا سی بات کا افسانہ بن گیا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ماسٹر صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی مشکل سے گاؤں کی چند عورتیں اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ بھی گھر بٹھا لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے بیٹی کہ اب تم اسکول نہ ہی آؤ۔ ماسٹر صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کرتے اسے واپس گھر بھیجا تھا۔
وہ جب جلدی گھر پہنچی اور اس کی ماں کو وجہ پتہ چلی تو انہوں نے سر پکڑ لیا اور بتایا کہ یہ بات دوسرے گاؤں میں ان کی چاچی تک بھی پہنچ گئی ہے، اور جو رشتہ انہوں نے ڈالا تھا اس کے لیے صاف انکار کر دیا ہے کہ ایسی منہ زور لڑکی انہیں نہیں چاہیے۔ اب میں کیا کروں گی؟ نہ گاؤں والے تیرے لیے رشتہ ڈالیں گے اور نہ ہی چاچی کے بیٹے کا رشتہ آئے گا۔ مہر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن مہر بڑی خوش ہو گئی۔ اچھا ہے نا اماں، نہ برادری سے رشتہ آئے گا نہ گاؤں سے، میں تو شہر ہی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے چارپائی پر پیر چڑھائے بیٹھ گئی۔ ہاں تو شہر میں بڑے تیرے مامے کے بیٹے بیٹھے ہیں رشتے بھیجنے کے لیے۔ آئی بڑی، شہر جاؤں گی۔ منہ چڑھاتے اس کی ماں نے اس کی نقل اتاری تھی۔ اماں خدا کے واسطے ایسا تو نہ کہو، خدا نے زندگی دی ہے، جوانی اور حسن دیا ہے تو جوڑ بھی بنایا ہوگا، تم دیکھنا میرے لیے تو شہر سے ہی رشتہ آئے گا۔ مہر کو پورا یقین تھا کہ اس کی دن رات کی دعاؤں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دعا تو ضرور قبول ہوگی، اور اس کی ساری دعائیں ایک ہی جیسی تو تھیں، بس کسی بھی طرح اسے شادی کر کے شہر جانا تھا۔ اسکول چھوٹا تو وہ بس گھر تک محدود رہ گئی۔ گھر سے باہر نکلتی تو سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے، ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو جاتی۔ اس کی گنتی کی 3-4 دوستیں تھیں، لیکن اب تو ان لوگوں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کے گھر والوں کی طرف سے سختی ہو چکی تھی کہ کہیں اس کی صحبت میں وہ بھی منہ زور نہ ہو جائیں۔ مہر کی ماں تو دن رات سینہ پیٹتی اور اس کے منہ زور ہونے پر خود کو کوستی کہ اس نے اسے 10 جماعتیں پڑھایا ہی کیوں۔ گاؤں میں 1-2 ہی تو لڑکیاں تھیں جنہوں نے 10 جماعتیں پاس کر رکھی تھیں، اور انہی خوش نصیبوں میں مہر بھی شامل تھی۔ مہر کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی ان کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جائے گی، لیکن مہر کو پورا یقین تھا کہ اس کے لیے شہر سے کوئی شہزادہ ضرور آئے گا۔ پھر گاؤں میں میلہ لگا تو کافی سارے شہری لوگوں نے بھی اس کا رخ کیا، کیونکہ زیادہ تر شہر سے لوگ گاؤں کی عورتوں سے سامان کی خریداری اور کاروبار کے سلسلے میں آتے تھے، اور انہی میں آنے والا ایک شخص دانیال تھا۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ہاتھوں سے کڑھائی شدہ شالوں کے سلسلے میں ڈیل کے لیے آیا تھا، اور گاؤں کے میلے میں گھوم پھر رہا تھا کہ وہیں اس کی ٹکر مہر سے ہو گئی۔ نہ اس نے مہر کو دیکھا تھا نہ مہر نے اس کو۔ مہر اس کی ٹکر کھا کر ایک دم ہی زمین پر گر پڑی تھی۔ غصے سے آنکھیں چڑھ گئیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جھاڑتے اس نے باتیں سنانے کی غرض سے اس شخص کو دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جینز کے اوپر سفید ٹی شرٹ پہنے، سلکی بالوں والا وہ خوبصورت سا شخص اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شہری تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ وہ فوراً ہی متانت سے معافی مانگنے لگا تھا، جبکہ مہر کے چہرے پر تو بڑی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ سیکنڈوں میں غائب ہوا تھا۔ ارے کوئی نہیں، آپ شہر سے آئے ہیں نا؟ ارے آپ تو مہمان ہیں ہمارے گاؤں کے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں مجھے بتائیں، میں مدد کرتی ہوں آپ کی، ویسے بھی میں اس گاؤں کی واحد استانی ہوں۔ اس نے بڑا سینہ چوڑا کر کے اپنی قابلیت جتائی تھی، بس یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے اس اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ جی میں بس شالز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد کمپنی کی طرف سے ڈیل سائن ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں کی عورتوں کو کاروبار بھی ملے اور ساتھ ہی ہماری فرم کو منافع بھی۔ آپ کے گاؤں کی عورتوں کے ہاتھ میں بڑا ہنر ہے۔ دانیال نے فراغ دلی سے تعریف کرتے اسے اور بھی خوش کر دیا تھا۔ مہر نے فوراً ہی اپنی خدمات پیش کی۔ میں آپ کو گاؤں کی سب سے ہنرمند عورت کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں سب سے زیادہ صفائی اور کام میں نفاست بھی بہت ہے۔ مہر خود ہی زبردستی دانیال کے ساتھ لگ گئی، اسے لے کر گاؤں کی عورتوں کے پاس گئی، اس کے حساب سے اسے کام دلوایا، اور پھر اسی دوران دونوں کی اچھی بات چیت ہو گئی۔ دوپہر کے بعد کا وقت ہوا تو دانیال کو بھوک لگنے لگی۔ اسے واپس شہر جانا تھا، لیکن مہر زبردستی اسے کھانے کا کہہ کر گھر لے آئی۔ مہر کی ماں نے اسے دیکھا تو سر پکڑ لیا۔ یہ کس کو گھر لے آئی ہے کھانا کھلانے؟ گاؤں والے دیکھیں گے تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے ہی سب کو لگتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں تیری شہر میں نسبت طے کر رکھی ہے، تو بس بدنامی ہی میرے سر ڈال۔ ایک کام کر، ایک ہی بار جوتا اٹھا کر میرے سر پر مار دے۔ مہر کی ماں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔
لیکن اسے کسی بات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ بڑی مشکل سے شہری بابو ہاتھ آیا تھا۔ مہر نے اپنی طرف سے بہترین کھانا اس کے آگے رکھا تھا۔ دانیال نے کھانا کھایا اور خوب تعریف کی، پھر 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا، کیونکہ اسے ڈیل کرنے کے لیے اپنے باس کے ساتھ آنا تھا۔ اس 1 ہفتے میں مہر نے دن رات اس کے خیالات بنے تھے۔ وہ کافی اچھا اور نفیس طبیعت کا مالک تھا، پڑھا لکھا تھا، رہن سہن سے بھی اچھا تھا، شہری بابو ہی لگ رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب وہ دوبارہ سے آیا تو بہت بڑی گاڑی میں آیا تھا، ساتھ ہی گارڈز بھی موجود تھے جو کہ دراصل اس کے باس کے تھے، لیکن مہر کو لگا کہ یہ سب کچھ دانیال کا ہے۔ مہر کے باس نے اپنی ڈیل فائنل کی اور واپس جانے لگے تو دانیال خصوصی طور پر مہر سے مل کر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ گاؤں کے بچے اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے مہر کے دروازے کے باہر تک پہنچے تھے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ مہر سے ملنے کے لیے شہری بابو دوبارہ آیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، گاؤں میں طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئیں اور مہر کے دل میں تو شادیانے بجنے لگے۔ اس نے دانیال سے اس کا فون نمبر لے لیا اور پھر دانیال کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ مہر نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ دانیال کا ایک بڑا سا گھر ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے اور وہ بہت امیر ہوگا۔ 2 مہینے کے اندر ہی دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھنے لگی اور پھر مہر نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ رشتہ بھیج دے۔ دانیال کا کہنا تھا کہ اسے کچھ وقت چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سنبھل جائے، لیکن مہر کا کہنا تھا کہ شہر میں جو بھی جیسی بھی اس کی حالت ہو مہر کو قبول ہے۔ مہر نے زیادہ کچھ جاننا ہی نہیں چاہا تھا۔ مہر کے کہنے پر اس نے رشتہ بھجوایا تھا۔ دانیال کی ماں اور بڑی بھابھی رشتہ لائی تھیں اور مہر کی ماں حیران رہ گئی تھی۔ کیسے کر دوں میں اتنی دور تیرا شہر میں رشتہ؟ جانتی ہی کتنا ہے تو اس لڑکے کو۔ مہر کی ماں نے صاف انکار کرنا چاہا تھا، لیکن مہر نے تو دوپٹے کا پندھا پنکھے پر لٹکا دیا تھا۔ دیکھ اماں، اگر تو نے انکار کا سوچا بھی نہ، میں تو اس پنکھے سے لٹک جاؤں گی۔ پورے گاؤں کو پتہ ہے میں شادی شہر والے بابو سے ہی کروں گی۔ اب روز روز تو کوئی شہری بابو یہاں نہیں آئے گا نا۔ اور پھر دانیال میں کوئی برائی نہیں ہے، پچھلے 2 مہینے سے میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ مہر کی اس بات پر اس کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جوتا اٹھا کر مہر کی کمر پر دے مارا۔ بے شرم، بے حیا، ماں کے پیچھے تو یہ گل کھلاتی رہی ہے۔ شہر جانے کا اتنا شوق ہے کہ عاشقی لڑا لی۔ مہر کی ماں کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بکتی چلی گئی۔ اماں، تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ لو، لیکن اس کی ماں اور بھابھی کو صرف اور صرف ہاں ہی کہنا۔ ابھی مہر کی ماں ششو پنج کا شکار ہی تھی کہ سارے گاؤں میں نیا ڈنکا پٹ گیا کہ مہر کا شہر میں رشتہ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ لوگ جواب سن کر گئے بھی نہیں تھے کہ صفیہ خالہ چلی آئی تھیں۔ ارے مبارک ہو، دھی کا رشتہ پکا کر دیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر شکوہ لے کر حاضر ہوئی تھی۔ ارے نہیں، ابھی تو رشتہ آیا ہے، ہم ابھی سوچ رہے ہیں۔ مہر کی ماں نے انہیں ٹلانا چاہا تھا۔ مہر نے گھور کر ماں کو دیکھا تھا اور پھر اس کے غصہ کرنے پر مہر کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی، بنا یہ جانے کہ شہر میں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی زندگی ہوگی۔ مہر کے کہنے پر دانیال نے ہتھیلی پر سرسوں جمایا اور مہینے بھر بعد کی ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس نے مہر کے لیے شہر سے کافی اچھے جوڑے اور زیورات وغیرہ بھیجے تھے۔ مہر نے تو پورے گاؤں کو ہی جمع کر ڈالا تھا۔ دیکھو تو ذرا، شہر سے میری بری آئی ہے، ہر چیز بڑی ہی ٹپ ٹاپ ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں شادی ہو کر شہر جاؤں گی، لیکن تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، الٹا مجھ سے اسکول کی نوکری بھی چھڑوا دی۔ دیکھ لو اب تم لوگ۔ مہر نے سینہ چوڑا کر کے سب کو 2-4 باتیں سنائی تھیں اور سب اس سے مروب ہو رہے تھے۔ واقعی مہر، تیرے تو بھاگ کھل گئے۔ ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ مہینے بھر بعد بڑی دھوم دھام سے بارات آئی۔ ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ پورے گاؤں میں دھوم تھی کہ مہر شادی ہو کر شہر جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بمشکل گاؤں کی 1-2 لڑکیوں کی شادی ہی شہر میں ہوئی تھی۔ مہر روتے دھوتے رخصت ہوئی اور اپنی ماں سے وعدہ لیا کہ وہ جلد ہی واپس لوٹے گی، کیونکہ ولیمے کی تقریب دانیال نے فوراً رکھنے کے لیے انکار کیا تھا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ 2 مہینے بعد ولیمے کی تقریب رکھے گا۔ مہر کی ماں سادہ سی عورت تھی، اسی لیے اس نے بیٹی کو چند جوڑوں کے ساتھ اپنی دعاؤں کے حصار میں رخصت کر دیا۔ 7 گھنٹے ٹرین کا سفر پورا کر کے مہر شہر پہنچی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار شہر کی روشنی، جگمگاہٹیں دیکھی تھیں۔ وہ پوری طرح ان منظروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سادہ سی دلہن بنی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے پھاڑے ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار اس دھرتی پر تشریف لائی ہو۔ ٹیکسی میں بٹھا کر مہر کا شوہر دانیال اور ساس اور جیٹھانی گھر پہنچے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ سب تو اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن مہر دروازے پر رک گئی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کوئی رسم ہوگی یا پھر کوئی دھوم دھڑکا ٹائپ چیز ہوگی۔ ان کے گاؤں میں تو دلہن کا استقبال ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ مہر خاموشی سے دروازے پر کھڑی اس گھر کو دیکھ رہی تھی جو اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ چونکہ گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور دروازے کی حالت بھی بڑی ہی خستہ تھی، مہر نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کیا پتہ اندر سے سب اچھا ہو۔ جب وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑی رہی تو اس کے شوہر کی آواز آئی، اندر تشریف لے آؤ، وہیں کھڑی رہو گی کیا؟ مہر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ وہ بس ایک ہی کمرہ تھا، سائز میں تھوڑا بڑا، جس میں 3 پلنگ ڈلے ہوئے تھے۔ ایک طرف چولہے اور باورچی خانے کا سامان تھا، دوسری طرف میلے کپڑوں کی ایک ٹوکری تھی، ایک طرف رسی بنی ہوئی تھی، اور یہ 3 پلنگ بتا رہے تھے کہ یہی گھر کی واحد جگہ تھی جو بیڈ روم بھی تھا، ڈائننگ روم بھی اور کچن بھی، لاؤنج بھی، کیونکہ ایک دیوار کے ساتھ ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ مہر نے کتابوں میں، ناولوں میں جو شہری گھر پڑے تھے، یہ تو بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ اس کے تو گاؤں میں بھی اس سے بڑے کمرے ہوا کرتے تھے اور کچا صحن تو بہت ہی کشادہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں تو صحن نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بس یہ بڑا سا کمرہ تھا اور ارد گرد بکھری ہوئی بہت ساری چیزیں۔ وہیں کھڑی رہو گی کیا مہارانی صاحبہ، اندر آ جاؤ۔ اس کے شوہر نے جوتے اتارتے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ سانس بھر کر رہ گئی۔ ہمارا کمرہ کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے پوچھا تھا اور اس کی جیٹھانی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ارے یہ کمرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پلنگ میرا اور میرے شوہر کا ہے، یہ پلنگ ساس سسر کا، اور یہ تمہارا، اور یہ سسر ہیں جو سو رہے ہیں۔ جیٹھانی نے ایک پلنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں لال بالوں والا ایک بوڑھا سر تک چادر اوڑے سو رہا تھا۔ مہر کو لگا کہ بس اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ ایک کمرے میں سب لوگ؟ وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، یہ بھی کرائے کا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شہر میں رہائش کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ اب اگر تھوڑا بڑا گھر لیتے تو کرایہ بجٹ سے باہر ہو جاتا۔ تمہارے بھائی کی نوکری نہیں ہے، بیچارہ اکیلا دانیال ہی گھر چلاتا ہے، کہاں سے بڑا گھر افورڈ کرے گا؟ اسی لیے ہم سب ایسے ہی مینج کرتے ہیں۔ میرے 2 بچے بھی ہیں، ابھی ذرا باہر گلی میں کھیل رہے ہیں، میں بلواتی ہوں آواز دے کر۔ جیٹھانی اسے کہہ کر باہر نکل گئی اور گلی میں زور زور سے آوازیں لگانے لگی۔ ارے اویس، ارے زیاد، دیکھو تو صحیح، نئی چاچی آ گئی ہے۔ اس کی آوازیں دینے پر 2 بچے جو 7 اور 9 سال کے تھے دوڑتے دوڑتے اسی کمرے میں گھسے اور مہر سے لپٹ گئے۔ مٹی سے بھرے ہوئے وہ بچے مہر کو گھن دلا رہے تھے۔ چاچی آ گئی، چاچی آ گئی۔ بڑی مشکل سے مہر نے انہیں برداشت کیا۔ چلو بھائی، اب رات ہو رہی ہے، تم دونوں سونے کے لیے لیٹ جاؤ، دادا بھی سو گئے ہیں، شور مت کرو۔ اس نے چارپائی کے نیچے ہی چادر بچھائی اور دونوں بچوں کو سونے کے لیے لٹا دیا، اور یہ منظر دیکھ کر مہر کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا محسوس ہوا۔ کب تک کھڑی رہو گی؟ بیٹھ کیوں نہیں رہی ہو؟ دانیال وہیں شرٹ اتار کر ایک طرف ڈال چکا تھا اور پلنگ پر پیر پسار کر بیٹھا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے ہیں تمہیں یا ایسے ہی سونا ہے؟ دانیال کے پوچھنے پر وہ بس آہستگی سے اتنا ہی کہہ پائی کہ میں ٹھیک ہوں۔ بتی بند کر دوں کیا؟ تمہارے بھائی کو صبح نوکری کی تلاش میں جانا ہے، جلدی اٹھنا ہے انہیں، ویسے بھی یہاں 11 بجے رات ہو جاتی ہے۔ مہر کی جیٹھانی بڑی ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے مہر سے پوچھا تو مہر تو کوئی جواب نہ دے سکی، البتہ دانیال نے اشارے سے بتی بجھانے کا اشارہ دے دیا۔
مہر کی جیٹھانی نے بتی بجھانے سے پہلے پردے درست کیے، جن کی وجہ سے تینوں پلنگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، یعنی پردوں کے ذریعے ان کے درمیان پردہ حائل ہوا تھا اور پھر بتی بند کر دی گئی تھی۔ مہر سانس روکے بس پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی ارمانوں بھری رات تھی، سہاگ رات، اور ایک ہی کمرے میں جیٹھ جیٹھانی اور ساس سسر بھی موجود تھے۔ اسے تو رہ رہ کر خوف آ رہا تھا کہ وہ کس طرح یہاں رات گزارے گی۔ ساری زندگی تو بہت دور کی بات تھی۔ دانیال، ہم یہاں کس طرح سوئیں گے؟ سونا کس کو ہے پگلی؟ دانیال نے اسے محبت سے اپنی طرف کھینچا اور سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ سوچ کر ہی اس نے اپنی آواز دبا لی کہ بالکل برابر والے پلنگ پر ہی تو سسر سو رہے تھے۔ ساس تو نہ جانے اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ شاید محلے والوں کو خبر دینے گئی تھی کہ بہو آ گئی ہے۔ دانیال پلیز، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی تو دانیال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، خبردار، جو آواز نکالی تو سانس بھی آہستہ لینا ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ اس نے زومانی لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں بھائی؟ بھائی اور بھابھی کی سہاگ رات بھی اسی کمرے میں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی امی ابا ایسے ہی پلنگ پر سو رہے تھے اور میں بھی یہیں تھا۔ بھابھی نے جو تھوڑا بہت شور مچایا تھا وہ تو میں نے بھی سنا تھا۔ یہ کہہ کر دانیال بھدی سی ہنسی ہنسا اور شرمندہ سی ہوتی مہر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تو تم چاہتے ہو اب تمہارا بھائی میری آوازیں سنے؟ ایسا تو ہمارے گاؤں میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ گاؤں ہے، وہاں خالی زمینیں ہوتی ہیں، لوگ گھر بھی بڑے بڑے بنا لیتے ہیں۔ یہ شہر ہے بھائی، یہاں پر کرائے کا گھر بڑی مشکل چیز ہے۔ کم کرائے میں ایسا ہی گھر مل سکتا تھا اور میں ایسے ہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ تم سے کہا تھا کچھ عرصہ رک جاؤ لیکن تم نہیں مانی۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ وہ ہاتھ جاڑتے ایسے پوچھ رہا تھا اور مہر نے سر پکڑ لیا تھا۔ خبردار، یہاں تو میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ایک تو پہلے ہی کمرے میں اتنے سارے لوگ ہیں، اوپر سے بھابھی نے بچوں کو پلنگ کے نیچے سلایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں سو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تمہارے بھائی بھابھی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ؟ مہر پوچھتے پوچھتے رہ گئی کہ آگے لفظ بھی نہ بن پڑے۔ یار تمہیں اس وقت بھائی بھابھی کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوچو کہ آج ہماری پہلی رات ہے اور یہی ہمارا بیڈ روم ہے۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم شور نہ مچانا۔ جذبات سے بے قابو ہوتے دانیال نے محبت سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ تل ملا گئی۔ جذبات نام کی کوئی چیز اس وقت اس کے اندر نہیں جاگ رہی تھی، صرف غصہ پنپ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ جس شہر کے خواب سجا کر آئی تھی اس شہر میں اس کے ارمانوں کا جنازہ نکلا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ دانیال کی بے تابیاں اور جذباتیت عروج کو پہنچنے لگے تھے۔ مہر پلیز یار، ڈرامے بازی نہ کرو، اسی طرح تمہیں رہنا ہے میرے ساتھ۔ اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہیں بخش دوں گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ اتنے گھنٹوں کا سفر طے کر کے میں اتنی دھوم دھام سے بارات اس لیے نہیں لایا تھا۔ میرے سارے دوست تیاریوں میں میری شادی میں 4 چاند لگائے ہیں۔ اب اگلے دن میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ میری بیوی نے مجھے میرا حق بھی نہیں دیا؟ لاٹ سے کہتے ہوئے ایک بار پھر مہر کو گلے سے لگا چکا تھا اور مہر کا دم گھٹنے لگا تھا، مگر وہ خود کو اس سے آزاد نہ کروا پائی۔ دانیال نے آہستگی سے اسے پلنگ پر لٹایا اور اس پر جھکنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ امی چوہا، امی امی چوہا! جیٹھانی کا کوئی بچہ زور سے چیخا تھا۔ جیٹھانی نے ایک دم ہی اٹھ کر لائٹ کھولی تھی اور اس کے بچوں نے سارے پردے ہٹاتے ہوئے دھما چوکڑی مچا دی تھی۔ گھبراتے ہوئے دانیال بھی مہر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کہیں کوئی چوہا نہیں ہے، سو جاؤ، وہ اپنے بھتیجوں پر چلایا تھا۔ چاچو بہت بڑا چوہا تھا، آپ کو نہیں پتا؟ اویس نے فوراً ہی یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن تمہارے اتنا چلانے کے بعد چلا گیا ہوگا، پریشان نہ کرو۔ مہر کی ساس بھی واپس آ چکی تھی، وہ بھی زور سے چیخی تھی۔ کیوں اتنا ہنگامہ کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے نئی دلہن آئی ہے گھر میں؟ چلو سو جاؤ۔ زبردستی جیٹھانی کے بچوں کو واپس ان کی جگہ پر بھیج کر لائٹ بند کر دی گئی تھی۔ پردے پھر ٹھیک کر دیے گئے تھے، لیکن مہر کا دل پوری طرح اس سارے معاملے کے بعد اچاٹ ہو گیا تھا۔
وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی کہ کسی طرح دانیال سے جان چھوٹے۔ محبت، رومانس اور سب سے بڑھ کر شہر آنے کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ اگر شہر میں یہ سب تھا تو پھر تو گاؤں ہی بہتر تھا، لیکن دانیال نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں، اسی لیے کچھ دیر بعد ہی وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ تھک ہار کر مہر نے خود کو اس کے حوالے کیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پردے پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اشارے سے دانیال کو دکھایا تھا کہ پردے پر ان دونوں کا عکس بن رہا ہے، اور یقیناً یہ عکس ایک طرف سے ساس سسر اور ایک طرف سے جیٹھ جٹھانی کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ مجھ سے اتنی بے حیائی نہیں ہوگی۔ وہ فوراً ہی اسے دھکیل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دانیال کا مزاج پوری طرح خراب ہوا تھا۔ یار، جوائنٹ فیملی ہے، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بات جوائنٹ فیملی کی نہیں ہے دانیال، بات ایک کمرے کی ہے۔ کم سے کم کمرے تو الگ ہونے چاہیے تھے۔ تم کہہ رہے ہو آواز نہ نکالو، شور نہ کرو، اور پھر بار بار اپنا بھاری بھرکم وجود لے کر مجھ پر چڑھ جاتے ہو، کیسے نہ چیخوں میں؟ مہر کی تو ساری ہی صبر کی حدیں پار ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اتنی ہی منہ پھٹ تھی، اسی لیے تو گاؤں والے بھی اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھتے تھے۔ اب تو اس نے شوہر کو بھی نہ بخشا تھا۔ زبردستی دانیال کو دھکیلتے بیچ میں تکیہ رکھ کر وہ گہری نیند سو چکی تھی، اور دانیال کے ارمانوں کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ مجبوراً اسے بھی کچھ دیر بعد سونا پڑا۔ اگلی صبح اس نے صاف لفظوں میں دانیال کو کہہ دیا تھا کہ وہ واپس گاؤں جا رہی ہے، وہ اس طرح یہاں گزارا نہیں کرے گی۔ اس کی جٹھانی کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ فوراً دوڑی چلی آئیں۔ کیا ہو گیا ہے مہر؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ہنگامہ کرنا؟ میرے تو 2 بچے بھی اسی طرح اس کمرے میں ہوئے ہیں۔ مہر کے تو پورے ہی ہو چڑے تھے۔ بھابھی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس کی بھابھی کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ مہر، مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، انسان کی جتنی چادر ہو وہ اتنے ہی پیر پھیلائے گا نا؟ اس کی جٹھانی نے بڑی معصومیت سے کہا تو مہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے، لیکن پردے ڈال ڈال کر پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بے شرمی کہتے ہیں۔ 2 ٹوک لفظوں میں کہتی وہ اپنا سامان اٹھا چکی تھی۔ ساس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں سے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا اور پھر دانیال کو۔ شادی سے پہلے بتایا نہیں تھا اسے کہ ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں اور کیسے رہتے ہیں؟ اماں، میں نے کہا تھا اسے کچھ وقت رک جاؤ، لیکن اس کے دماغ پر شادی کا بخار چڑھا تھا۔ میں نے بھی شادی کر لی، اب مجھے کیا پتا تھا اسے ایک کمرے سے مسئلہ ہوگا۔ بیٹی کی بات سن کر ساس کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی تھی۔ اچھا ایسا کرو، اسے گاؤں واپس چھوڑ آؤ، کہہ دینا اسے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ مہر، تم کچھ دن گاؤں رک جاؤ، پھر میں تمہارے لیے ایک اور کمرے کا انتظام کرواتی ہوں۔ یہاں گلی میں ہی ایک اور کرائے کا گھر خالی ہو رہا ہے، اس کا ایک کمرہ تمہیں مل جائے گا۔ ساس نے بات سمیٹنے کی کوشش کی تھی اور جٹھانی کا منہ کھل گیا تھا۔ اماں، میری باری میں تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ میں نے تو اسی کمرے میں 2 بچے پیدا کیے ہیں، اور یہ اس کے لیے آپ علیحدہ گھر کا انتظام کر رہی ہیں؟ ساس نے گھور کر بڑی بہو کو دیکھا تھا اور پھر دانیال کو اشارہ دیا تھا کہ اس کی وہ واپسی کا انتظام کر دیں۔ مہر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گاؤں پہنچ جائے۔ اسی رات تک وہ گاؤں واپس پہنچ چکی تھی۔ اس کی ماں اسے دروازے پر دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے واپس آئی ہے، کیونکہ شہر میں اسے سب کچھ بہت مختلف اور الگ لگا تھا۔ یہ نہ بتا سکی کہ الگ کیا لگا تھا۔ 15 دن بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ ان 15 دنوں میں نہ اسے دانیال کا خیال ستایا تھا، نہ ہی شہر جانے کا، لیکن ایک بات تھی کہ ان 15 دنوں میں اسے گاؤں میں بڑی عزت ملی تھی، کیونکہ اب وہ شہر والی ہو چکی تھی۔ پھر 15 دن بعد دانیال اسے لینے کے لیے آیا اور وہ پھر دوبارہ شہر آ گئی، لیکن اس بار اسی گلی میں ایک الگ کمرے کا انتظام تھا۔ یہ بھی ویسا ہی ایک کمرہ تھا، اسی میں ہی کچن اور واش روم موجود تھا، لیکن کم سے کم اب ساس سسر اور جیٹھ جٹھانی تو ساتھ نہیں تھے۔ اس رات پہلی بار وہ دانیال کے سنگ اپنی شادی کے خوبصورت لمحات گزار پائی تھی۔ اگلی صبح اس کی جٹھانی ملنے کے لیے آ گئی تھی، ساتھ ناشتہ بھی لائی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس نے مہر کا بہت خیال رکھا تھا۔ مہر کو بھی اب تھوڑا سکون آ گیا تھا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی جٹھانی نے ایک ہی کمرے میں کیسے گزارا کیا۔ پھر ایک دن اس نے جٹھانی سے پوچھا تو جٹھانی کہنے لگی، میرے شوہر کی کوئی خاص نوکری نہیں ہے، 2 دن کام کرتے ہیں، 2 دن بعد بے روزگار ہو جاتے ہیں۔
ایسے میں سارا خرچہ سسر نے اور دانیال نے اٹھا رکھا تھا، اسی لیے مجبوری میں جیسے سب نے کہا ویسے گزارا کر لیا۔ پھر ایک کے بعد ایک 2 بچے ہو گئے اور میں عادی ہوتی چلی گئی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ تم نے شروع میں ہی اس بات کے لیے انکار کر دیا، اسی وجہ سے شاید تمہیں علیحدہ مکان بھی مل گیا ہے۔ اگر میرے شوہر کی نوکری ہوئی تو میں بھی یہیں کہیں قریب میں ایک کمرے کا مکان دیکھ لوں گی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اکثر تو مجھے رات کو لگتا ہے کہ وہ دونوں جاگ رہے ہیں، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کس طرح شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مہر کی جیٹھانی کے چہرے پر واقعی شرمندگی کے آثار تھے۔ اس نے اپنی جیٹھانی کو گلے سے لگایا۔ دونوں دیورانی جیٹھانی نے آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی بانٹنی شروع کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد جیٹھانی کے شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا۔ جب انہوں نے دانیال کو اپنی بیوی کا خیال کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک جگہ نوکری کر لی اور بیوی کو وہیں ایک کمرے کا کرائے کا مکان دلوا دیا۔ اب تینوں کے کمرے الگ الگ ہو چکے تھے اور ساتھ ہی زندگی میں خوشیاں اور سکون بھی آ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دانیال نے ترقی کی اور ایک مشترکہ گھر کے لیے پیسے جوڑنے لگا تاکہ وہ دوبارہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ اچھی زندگی شروع کر سکے۔ لیکن مہر کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے زیادہ اچھی تھی، بس وہاں رہتے ہوئے وہ یہ بات سمجھ نہ سکیں۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں نہ جانے کیوں ناخوش رہتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا اس کی طلب کرتا رہتا ہے اور اسی کی زندگی کے پیچھے دوڑنا کہتے ہیں۔ جب ہم زندگی کے پیچھے دوڑنا ختم کر دیتے ہیں تو زندگی خود بخود مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ خوشیوں اور خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے جو آج ہے اس پر مطمئن رہیں تو ہی زندگی حسین ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مہر کو اسی ایک کمرے میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس نے علیحدہ گھر کی بات